السلام علیکم جناب، دنیا ویلاگ میں خوش آمدید۔ میں ایک بار پھر سے آپ کی خدمت میں حاضر اجمل جامی، میرا آپ سب کو سلام پہنچے، تاخیر کی معذرت۔ آج ہماری ملاقات ہوئی ہے، تفصیلی نشست ہوئی ہے جناب عمران خان صاحب سے، سابق وزیر اعظم سے، پی ٹی اے کے چیئرمین سے۔ زخمی ہیں، زمان پاک لاہور میں مقیم ہیں، آرام کر رہے ہیں۔ ان سے تفصیلی ملاقات ہوئی وزیر آباد میں جن پر قاتلانہ حملہ ہوا، اس کے بعد یہ ہماری پہلی ملاقات تھی کچھ صحافیوں کی جناب عمران خان صاحب سے۔ یہ ملاقات شروع ہوئی تو چودھری اعتزاز احسن جو ہیں، جو زمان پاک میں عمران خان صاحب کے ہمسائے ہیں، وہ بھی آن پہنچے، اور ان کے پہنچنے سے معلوم ہوا کہ اس میں بھی کوئی خبریت کا پہلو ہے۔ بظاہر تو وہ ان کی خیریت دریافت کرنے آئے، لیکن معلوم ہوا کہ اب پاکستان تحریک انصاف نے جو ایف آئی آر کل درج ہوئی سپریم کورٹ کے حکم کے اوپر، اس پر بڑا فیصلہ یہ کیا ہے کہ اس ایف آئی آر کو چیلنج کیا جائے گا بیفور دی کورٹ آف لا۔ اور اس سلسلے میں یہ چودھری اعتزاز احسن کے ساتھ عمران خان صاحب کی ایک مشاورتی مجلس تھی، مشاورتی میٹنگ تھی، جس میں قانونی نکات پر چودھری صاحب اپنی رہنمائی دینے یا اپنے نقطہ نظر ان کے سامنے رکھنے آئے ہوئے تھے زمان پاک میں، جس کے بعد خبر آپ کو یہ دے رہے ہیں کہ اس ایف آئی آر کو چیلنج کیا جائے گا۔ بہرحال دوسری خبر یہ کہ خان صاحب سے ان کی صحت کے حوالے سے بات ہوئی۔ ہی واز ان گڈ اسپرٹس ایز یوزول، ہائی مورائل میں تھے، اور خان صاحب نے تفصیلی طور پر دکھایا ایک جو ان کی رائٹ لیگ ہے، جو ان کی دائیں ٹانگ ہے، وہاں پر وہ کہتے ہیں کہ 3 گولیاں لگی تھیں۔ ایک گولی جو ہے وہ ہڈی کے قریب آ کر رک گئی، دوسری گولی جو مین آرٹری آتی ہے، بڑی جو ٹانگ سے گزرتی ہے، وہاں پہ آرٹری کو ٹچ کرتے کرتے رک گئی، مسل کے قریب جا کے رک گئی، اور تیسری مسل کو کراس کرتے ہوئے باہر نکل گئی۔ تو یہ 3 گولیوں کی وہ تصدیق کرتے ہیں، لہٰذا 1 گولی یا 4 گولی کی جو کہانی ہے وہ اپنی جگہ، لیکن حتمی رپورٹ وہ یہ دیتے ہیں اپنے ڈاکٹر سے کنسلٹ کرنے کے بعد کہ 4 گولیاں لگی ہیں۔ جو ان کی لیفٹ لیگ ہے وہ خیریت سے تھے، وہاں سے جو پلسٹر لگا تھا، بینڈیج لگا تھا، وہ اتر چکا، کیونکہ وہاں پر معمولی زخمی اور معمولی خراشیں تھیں۔ خان صاحب یہ کہتے ہیں کہ یہ ایک تو وہ جو ویڈیو میں آپ دیکھتے ہیں کہ فرسٹ جس بندے نے مارا، جو ملزم نوید بھی ہے، جو گرفتار بھی ہے، اس کے اوپر انہوں نے شکوک و شبہات کا اظہار کیا کہ ایک تو بہادری سے جیسے پی ٹی اے کے ورکر نے اس کا ہاتھ روکا، ایک بچت کہتے ہیں اس سے ہوئی، اور دوسرا وہ کہتے ہیں کہ اس کے فوراً بعد سامنے سے بھی گولیاں ان کے اوپر برسائی گئیں۔ تو وہ یہ سمجھتے ہیں کہ 1 سے زائد حملہ آور تھے جنہوں نے ٹارگٹ کیا۔ عمران خان صاحب کا یہ ماننا ہے کہ یہ باقاعدہ ایک اسیسینیشن اٹیمپٹ تھی، باقاعدہ ایک قاتلانہ حملہ تھا، منصوبہ تھا انہیں راہ سے ہٹانے کا۔ اس سلسلے میں وہ 24 ستمبر میاں والی کے جلسے کا بار بار حوالہ دیتے ہیں کہ اس جلسے میں آگاہ کر چکا ہوں عوام کو، اور ایک ویڈیو بنا کر 4 لوگوں کے نام لکھوا کر بیرون ملک رکھوا دیے، تاکہ اگر مجھے کچھ ہو تو عوام کو معلوم ہو کہ مجھے راہ سے ہٹانے میں کون کون ملوث رہا۔ آپ کو یاد ہے وہ نام لیتے ہیں کچھ آفیشلز کا بھی اور سیاستدانوں کا بھی۔ تو وہ کنونسڈ ہیں کہ یہ بھی ایک اسیسینیشن اٹیمپٹ تھی۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ 24 ستمبر کو جب میاں والی میں نے جلسے میں اعلان کیا تھا، تو مجھے بار بار خان صاحب اب یہ برملہ کہتے ہیں کہ مجھے میرے خیر خواہ سسٹم کے اندر سے اطلاع کر دیتے ہیں، جس کی وجہ سے میں پھر اناؤنسمنٹ کر دیتا ہوں کہ میرے ساتھ کیا ہونے جا رہا ہے۔ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ضمنی انتخاب جیتنے کے بعد جو ان کی پاپولیرٹی آن رائز گئی، اور اس کے بعد جو جلسے جلوس کا سلسلہ ہوا، پبلک ان کے حق میں نکلی، اس کو دیکھتے ہوئے ایک پلان بی بنایا گیا۔ اس پلان بی میں مذہبی انتہا پسندی کا جواز بنا کر ان پر حملہ کروانے کی کوشش کی گئی، اور ایک سیاسی اور مذہبی جماعت کو اس سلسلے میں انگیج کیا گیا، جنہوں نے اس گیم میں آنے سے انکار کیا۔ اور جو حملہ آور ہے نوید، اس کے بیان پر خان صاحب ان گنت سوال اٹھاتے ہیں کہ یہ کیسے ممکن ہے کہ چند ہی لمحوں بعد رٹا رٹایا بیان جو ہے ایک شخص دینا شروع کر دے، ایز اف کہ اس نے اسیسینیشن کر دی ہے، حالانکہ وہ میریکلسلی بچ گئے تھے۔ اور پھر وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ اس حملہ آور کے منہ میں جملے فیڈ کیے جا رہے ہیں۔ اس پر وہ اداروں کی جو انٹیگریٹی ہے اس پر سوال اٹھاتے ہیں، گورنمنٹ آن بورڈ ان دس پلان اس پر سوال اٹھاتے ہیں، اور شکوک و شبہات کا اظہار کرتے ہیں۔ ایف آئی آر وہ کہتے ہیں ہم نہیں مانتے، اس کی پروب ہو تو جو نام وہ لے رہے ہیں، جو شکوک و شبہات کا اظہار وہ کر رہے ہیں، وہ دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو سکتا ہے۔ پھر ہم نے ان سے بات کی لانگ مارچ کے حوالے سے، انہوں نے کہا یہ جاری و ساری رہے گا اور یہ اب نہیں رکے گا۔ ان کا ایک ہی مطالبہ ہے، ان کے بقول کے الیکشن کی تاریخ دی جائے۔ میں نے پرٹننٹلی عمران خان صاحب سے ایف آئی آر کے اندراج، چودھری پرویز لائی صاحب کا کردار، کل ملاقاتیں ہوئیں، اس پر تو بات کی ہی، وہ بھی احوال بتاتا ہوں، لیکن میرا سوال ان سے رہا نئے آرمی چیف کی تعیناتی کے حوالے سے، جس پر انہوں نے برملا مجھے یہ کہا کہ آئی گاٹ نتھنگ ٹو ڈو ود دیٹ، گورنمنٹ جو جس کو چاہے اپوائنٹ کر لے، اور جو جنرل فیض حمید کے نام کو مجھ سے ایٹریبیوٹ کیا جاتا ہے، یہ بالکل درست نہیں ہے کہ میں انہیں لگانا چاہتا تھا، یہ غلط فہمی ہے۔ وہ خان صاحب کا یہ اپنا دعویٰ ہے، اس پر آپ دوسری رائے یا دوسری سوچ بھی رکھ سکتے ہیں۔ وہ یہ کہتے ہیں
جب میں نے ان سے بار بار اس مدعے پہ بات کرنے کی کوشش کی کہ کیا یہ بات درست ہے کہ آپ اور گورنمنٹ یا اسٹیبلشمنٹ جب بھی انگیجڈ ہوئے ریسنٹ پاسٹ میں فار سم ڈائلاگز جو بیک گراؤنڈ میں ہوئے، تو اس میں آپ یہ مانگ کرتے رہے ہیں کہ آرمی چیف کی تعیناتی میں مجھ سے مشاورت کی جائے یا مجھ سے بھی نام لیے جائیں؟ تو انہوں نے اس کا کیٹیگوریکل ڈینائل دیا کہ میں نے کبھی بھی اس سلسلے میں جو 2 مذاکرات کے ادوار ہوئے صدر عارف الوی کے توسط سے، اس تک ہی وہ اپنے آپ کو کنفائن کرتے ہیں کہ اس کے علاوہ نہیں ہوئے، وہ یہ کہتے ہیں کہ میں نے کبھی بھی آرمی چیف کے لیے نام سجیسٹ کرنے یا نام تجویز کرنے کی شرط نہیں رکھی، جس کو مرضی یہ چاہیں لگا دیں۔ اور خان صاحب یہ سمجھتے ہیں کہ نیا آرمی چیف اگر آتا ہے تو اس کو اس پالیسی کو نظر ثانی کرنی پڑے گی، عوام کا بڑھتا ہوا جو مانگ ہے، جو عوام کا بڑھتا ہوا جنون ان کے حق میں، اس کے آگے اس کو دیکھ کے اس کی ہیٹ کو انہیں فیل کرنا پڑے گا، جلد الیکشن کی جانب جانا پڑے گا اگر نیا آرمی چیف آتا ہے تو۔ بصورت دیگر وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم نے تو کہا تھا 6 ماہ اور موجودہ آرمی چیف اپنی سروسز جاری رکھیں اور الیکشن کا انعقاد کروانے کے بعد وہ رخصت ہوں، یہ بھی ان کی دوسری آپشن ان کے سامنے موجود ہے۔ لیکن ان کا خیال یہ ہے کہ جو موجودہ سیاسی پارہ ہے اس میں واحد حل صرف الیکشن ہے، اس کے علاوہ بچت ملک کی، سیاسی استحکام کی یا معیشت کی نہیں ہو پاتی۔ بار بار وہ رانا ثناءاللہ صاحب، شہباز شریف صاحب اور اداروں کا نام لیتے ہیں کہ ان کی ملی بھگت سے پلان کیا گیا ہے مجھے رستے سے ہٹانے کا پروگرام، جو کہ کامیاب نہیں ہوا، اور وہ سمجھتے ہیں کہ مریکلس سروائیول تھا ان کا اس حملے میں، کیونکہ جس طرح سے برسٹ فائر ہوا اس کو معجزاتی طور پر ایک شخص نے جوان مردی کا مظاہرہ کرتے اس کا ہاتھ روکا، اور پھر وہ کہتے ہیں سامنے سے بھی گولیاں آئیں، جو 3 گولیاں ان کی رائٹ لیگ پہ لگیں، جس کا احوال وہ ملاقاتیوں کو ٹانگ کیونکہ ان کی ریسٹ پہ پڑی، وہ دکھاتے بھی ہیں، بتاتے بھی ہیں اور تکلیف کا اظہار بھی کرتے ہیں۔ بٹ ہی بلیوز کہ he'll be fine very soon and he'll be back on track, back on roads again with his supporters and well wishers۔ اس کے علاوہ میں نے ان سے ایک اور سوال یہ بھی پوچھا کہ آپ جب گورنمنٹ میں تھے تب تو آل از ویل کی خبر آپ دیا کرتے تھے، اداروں کی انٹیگریٹی کی، ادارے آپ کے کان ہیں، اس کی آپ بات کیا کرتے تھے، دین واٹ وینٹ رانگ؟ اور یہ کہا گیا کہ آپ کو تجویز دی گئی تھی کہ معیشت پہ فوکس کریں اور کرپشن کیسز پہ فوکس نہ کریں، احتساب سے معاملہ نہیں چلے گا۔ اس پر انہوں نے اپنی منطق پیش کرتے ہوئے یہ کہا کہ یہ میرا پہلے دن سے بلیف تھا اور ہے کہ جب تک آپ احتساب نہیں کرتے تب تک کرپشن نہیں رکتی۔ وہ چائنا کی مثال دیتے ہیں 450 وزراء کی، سنگاپور کی مثال دیتے ہیں، لہٰذا وہ یہ مانتے ہیں کہ اس ایک ایشو پر ان کا ڈسپیوٹ تھا سنس ڈے 1۔ اس کے علاوہ خارجہ محاذ ہوں یا دیگر قومی سلامتی کے معاملات ہوں، وہاں اور اسٹیبلشمنٹ کا ان کے ساتھ کوئی پھڈا نہیں تھا۔ اس ایک معاملے پر گاہے گاہے اختلاف رائے البتہ ضرور رہا۔ اب خان صاحب کا یہ ماننا ہے کہ اب اگر مجھے کمزور حکومت ملی تو وہ حکومت نہیں کریں گے۔ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ پچھلی دور حکومت میں ان کی سب سے بڑی جو ان کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے، سب سے بڑا جو ان کی ویک مومنٹ تھی وہ یہی تھی کہ ان کے پاس میجورٹی نہیں تھی، ایلائز ڈریون گورنمنٹ تھی، جس کی وجہ سے وہ سمجھتے ہیں کہ وہ مجبور رہے سسٹم کے، ایلائز کے اور دیگر معاملات کے، اور انہیں ہیلپ لینی پڑی اداروں کی۔ وہ یہ چاہتے ہیں کہ 2/3 میجورٹی یا جو سادہ اکثریت ہے وہ ان کے ہاتھ میں آئے تاکہ وہ کسی اور پر مرہون منت نہ رہیں۔ میں نے ان سے یہ بھی سوال پوچھا کہ 2/3 میجورٹی اگر آپ لیتے ہیں تو کیا آپ کا صدارتی نظام کی جانب جانے کا ارادہ ہے، کیونکہ وہاں جو اثر یا جو ایفیکٹونیس ہوتی ہے کسی ہیڈ آف اسٹیٹ کی وہ پارلیمانی نظام میں ہمارے ہاں جو آپ کی بحث آپ کی دلیل ہے اس کے مطابق نہیں ہے۔ تو وہ اس کا کوئی کیٹیگوریکل جواب انہوں نے ہاں یا نہ میں دینے کی بجائے یہ ضرور مجھے جواب میں کہا کہ اگر اکثریت مل جاتی ہے دیٹ ول بی انف ٹو ایکسرسائز دی پاور، دیٹ ول بی انف ٹو ایکسرسائز مائی مینڈیٹ، جو کہ تھا تو صحیح لیکن اس میں وہ اثر، وہ دم، وہ خم نہیں تھا۔ تو ہی از ایکسپیکٹنگ اے لینڈ سلائڈنگ میجورٹی اور وکٹری ان دی کمنگ الیکشن، جو کہ انہیں نظر آتا ہے کہ جلد ہوا چاہتے ہیں، کیونکہ اس کے علاوہ اس ملک کو موجودہ سیاسی بحران سے نکالنے کا حل نہیں ہے۔ اس کے علاوہ وہ یہ بھی اپنی گفتگو میں جو ہے صحافیوں سے ان کے ساتھ گفتگو ہوئی تو وہ اس خدشے کا اظہار کرتے ہیں کہ جو ملزم نوید پکڑا گیا ہے اس کی جان کو خطرہ ہے۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم نے بھرپور کوشش کی ہے، پنجاب گورنمنٹ کو میک شور کیا ہے کہ اس کی جان کی حفاظت کی جائے، کیونکہ انہیں لگتا ہے کہ اس پکڑے گئے ملزم کی جان کو خطرہ ہے۔ یہ انہوں نے ایک نئے شک کا، شبے کا اظہار کیا ہے، جو کہ بڑا امپورٹنٹ فیکٹر ہے اس کیس کی جب انویسٹیگیشن آگے بڑھے گی۔ پھر وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ جو بیان حلفی اس شخص کا چلا تھا وہ اسکرپٹڈ ہے، اس کی لب و لہجے سے اسکرپٹ کی بو آتی ہے۔ تو یہ ایک مختصر ہمارا 3-4 موضوعات پر ان سے
آج کا مکالمہ تھا جو آپ تک پہنچانا مقصود تھا کہ ایک تو وہ لانگ مارچ جاری رکھنے پہ مصر ہیں، دوسرا وہ اس انویسٹیگیشن سے مطمئن نہیں، ایف آئی آر کو چیلنج کرنا چاہتے ہیں، اور تیسرا آرمی چیف کے حوالے سے ان کی خواہش نہیں ہے کہ ان سے کنسلٹنسی کی جائے، ان کی مرضی کا نام لگایا جائے۔ یہ ان کے الفاظ ہیں جو میں آپ تک کوٹ کر رہا ہوں، جو انہوں نے کہا وہ آپ تک میں رپورٹ کر رہا ہوں۔ اور چوتھا، انہوں نے اس ایف آئی آر کو چیلنج کرنے کا اعلان کر رکھا ہے۔ چودھری اعتزاز احسن صاحب جب آئے تو انہوں نے بتایا کہ ہی واز اے وکٹ کیپر بیٹسمین جب وہ ایچسونین تھے، اور بڑی اچھی ان کی کرکٹنگ سینس ہے، میرے ہمسائے ہیں۔ تو میں نے عذرائے تفنن ان سے یہ پوچھا کہ جس حد تک چوہے صاحب کھل کے آپ کی حمایت میں آ رہے ہیں اور آپ کی خدمت میں بیٹھے بھی ہوئے ہیں اور آپ سے بڑی بے تکلفانہ گفتگو کرتے ہیں، تو اب ایک فارمیلٹی کی اناؤنسمنٹ ہے، وہ کیوں نہیں یہ کر دیتے؟ تو خان صاحب نے جواب دیا کہ میں نے تو اس سے پوچھو 17 برس پہلے کہا تھا کہ آج جوائن کرو، کیونکہ آپ کی اصل جگہ پی ٹی آئی ہے۔ اس پر وہ مسکرا دی، اور چوہے صاحب سے میں نے پوچھا کیوں چوہے صاحب آپ کیا ارادہ رکھتے ہیں؟ چوہے صاحب بھی دبے لفظوں میں صرف مسکرا دیے۔ معلوم ہوتا ہے کہ اگلا کوئی نگران سیٹ اپ آیا تو غالباً عمران خان صاحب کی نگاہ انتخاب ان پر ٹھہرے گی کسی ایک عہدے کے لیے۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔